اگر کسی نے کسی کا بچہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے تو اس کا وراثت میں کیا حق ہے؟ میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی شخص کی بیٹیاں ہیں تو ان کے درمیان وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ ناظرین سوال ہم نے دیکھے، آئیے اب جواب دیکھتے ہیں۔ جی طالب صاحب، پہلا سوال ہے اڈاپٹڈ چائلڈ کے بارے میں کہ اس کا ورثے میں کیا حق ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے یا دو بچے ہیں؟ دیکھیں، قرآن مجید نے جو متبنہ ہے، اڈاپٹڈ چائلڈ ہے، اس کے بارے میں ایک بات تو یہ واضح کی ہے کہ اس کے نسب کے بارے میں کوئی خرابی پیدا نہیں کرنی چاہیے۔ اگر باپ کا نام معلوم ہے تو اسی باپ کے حوالے سے اس کا ذکر ہونا چاہیے۔ نئے باپ کا نام دینا اسلام میں ممنوع ہے۔ آپ اس کو اپنا بچہ نہیں کہہ سکتے؟ ہاں، اس کو اپنا بچہ نہیں، گویا اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اصل میں آپ کی وراثت کا حقدار نہیں ہے۔ اب آپ کے ورثاء موجود ہیں، آپ کی اپنی سگی اولاد موجود ہے، بہن بھائی موجود ہیں، والدین ہیں، میاں بیوی میں سے کوئی نہیں، اگر سگی اولاد نہیں ہے تبھی آپ موسٹلی بچہ اڈاپٹ کرتے ہیں نا، اگر آپ کی اپنے ہاں اولاد نہیں ہوتی تو؟ ہاں، عام طور پر تو ایسے ہی ہوتا ہے، لیکن دوسری صورت میں بھی ہو سکتا ہے۔ اگر یہ شکل ہو تب بھی یہ آپ کا وارث نہیں ہے۔ آپ گفٹ دے سکتے ہیں، آپ گفٹ دے سکتے ہیں، تو اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی ہے، آپ اس کو وصیت میں سے جو بھی، لیکن دیکھیں وصیت کے بارے میں قرآن مجید میں یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ وارثوں کو ضرر پہنچا کر اگر وصیت کی گئی ہے یا ایسی وصیت کی گئی جس میں ورثاء کہتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، وہ ٹھیک نہیں ہوا ہمارے، تو وہ تبدیل کی جا سکتی ہے، تو بعد میں اس پر اگر پنچایت بیٹھے گی تو اس کو تبدیل بھی کر سکتے۔ قرآن مجید نے یہ حق دیا ہے کہ وصیت میں اگر تقسیم کرنے والے کو خرابی کرتے ہیں، جھوٹی گواہی دینے والے کو خرابی کرتے ہیں، اس پر بھی قرآن مجید کہتا ہے کہ ان کو سزا ملے گی قیامت کے دن۔ اسی طرح وصیت کرنے والے نے بھی اگر ناانصافی کی ہے کسی وصیت کرنے میں تو وہ اس پر بھی وہ ورثاء جو ہے وہ یہ سوال اٹھا سکتے ہیں۔ وہ پنچایت میں جائیں یا عدالت میں جائیں، جہاں بھی جائیں، تو قرآن مجید سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ پھر حق حاصل ہو جاتا ہے سوسائٹی کو، معاشرے کو، کہ وہ اس وصیت کو مناسب طریقے سے تبدیل کر دے۔ لیکن اصولی بات کیا ہے کہ اڈاپٹڈ چائلڈ جو ہے متبنہ ہے، اس کے حق میں وصیت کی جا سکتی، وصیت کسی کے بھی حق میں کی جا سکتی، وصیت پر کوئی قدغن نہیں۔ اگر آپ نے وصیت نہیں کی اور آپ نے گفٹ بھی نہیں کیا تو فوتگی کے بعد جب ڈسٹریبیوشن ہوگی تو اس بچے کی باری نہیں آئے گی؟ ہاں، ظاہر ہے یہ اب یہ ورثاء میں شامل نہیں ہے، ورثاء میں یہ شامل نہیں ہے، اس کو کچھ بھی نہیں ملے گا۔ تو اگر اس کو دینا ہے، دینا چاہتا ہے مرنے والا، تو پھر اس کے حق میں وصیت کر دے اور وصیت میں وہ انصاف کے تقاضوں کو ملحوظ رکھے۔ جی طالب صاحب، اگلا سوال اب یہ ہے کہ اگر فرض کریں کہ اولاد صرف ہمارے ہاں لڑکیاں ہیں تو آیا ان کے ہاں ڈویژن کی کیا صورتحال ہے؟ دیکھیں قرآن مجید نے اس میں واضح کیا ہے کہ اگر تو لڑکے اور لڑکیاں اکٹھے ہیں پھر تو ترکہ جو ہے وہ 1 اور 2 کی نسبت سے تقسیم ہوگا۔ مراد یہ ہے کہ لڑکی کے مقابلے میں لڑکے کو دگنا ملے گا۔ صحیح۔ اگر صرف لڑکیاں ہوں تو اس میں اگر لڑکی صرف ایک لڑکی ہو تو اس کو آدھی جائیداد ملے گی۔ صحیح۔ اگر 2 یا 2 سے زیادہ ہوں تو پھر 2/3 ان کو 2/3 ان کو جائیداد ملے گی۔ باقی جائیداد پھر قریبی عزیز مرد کو جائے گی اور اس کے حساب سے تقسیم۔ اور وہ قریبی عزیز مرد جو ہے وہ بیوی کا بھی ہو سکتا ہے اور خامند کا بھی ہو سکتا ہے؟ مرنے والے کا قریبی عزیز، وہ عورت فوت ہوئی ہے تو اس کا، مرد فوت ہوا ہے تو اس کا قریبی عزیز، وہ ظاہر ہے بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں اور دوسرے لوگ بھی ہو سکتے ہیں۔ صحیح۔ قریبی عزیز کا وہ مطلب وارث بھی بنا سکتا ہے کسی کو کہ میری اتنی جائیداد جو ہے میری بیٹیوں کو جائے گی، باقی جو بچے گی میں فلاں کو وارث بنا رہا ہوں، اس کا قانون بھی اللہ تعالیٰ نے بیان کیا۔ تو قریبی عزیز کا مطلب ہے کہ کوئی بلڈ ریلیشن ہونا ضروری ہے یا کوئی عزیز ہونا ضروری ہے کہ یہ دوست میرے قریب تھا؟ نہیں، پھر تو وہ وصیت کر رہا ہے، وارث بنا رہا ہے۔ رشتہ داروں میں بنا سکتا ہے، رشتہ داروں کے باہر بھی بنا سکتا ہے، لیکن اگر بیٹیوں کے بعد تقسیم ہوگا، ہم خود تقسیم کریں گے، وہ اس نے کسی کو وصیت نہیں چھوڑی، اس نے کوئی وصیت نہیں چھوڑی، تو پھر ظاہر بہن بھائی آ جائیں گے، بہن بھائیوں کو ملے گا۔ اور اگر وصیت چھوڑی ہے کہ فلاں کو دیں تو پھر بہن بھائی پہلے نہیں آئیں گے؟ پھر وصیت ادا کر کے پھر تو مسئلہ وصیت پہلے ادا پھر تو ادا کر کے پہلے جی ٹھیک ہے۔ جی طالب صاحب، ہم نے بہت مفید گفتگو کی وراثت کے حوالے سے۔ ناظرین، پروگرام کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے، کل انشاءاللہ پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اللہ حافظ۔